تجارتی کاموں میں آسانی۔ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، اسلام نے اشیاء کی قیمتوں کے نرخ مقرر نہیں کیے، بلکہ خرید و فروخت کرنے والوں کو سہولت دی کہ اپنی رضامندی سے معاملہ طے پالو۔ البتہ دونوں کو فیاضی اور خیر خواہی کا درس بھی دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یہ سورہ النساء ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں اشیاء کا بھاؤ چڑھ گیا، قیمتیں بڑھ گئیں۔ تو یہ زمانہ کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشیاء کے نرخ بڑے تیز ہو رہے ہیں، آپ ہمارے لیے ان کے نرخ مقرر فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القی اللہ ولیس احد منکم یطالبنی بمظلمۃ فی دم ولا مال۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرخ کا تعین کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی سستا کرتا ہے، وہی گراں کرتا ہے، مہنگا کرتا ہے، اور روزی دینے والا وہی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ کوئی شخص تم میں سے مجھ سے خون میں اور مال میں ظلم و نا انصافی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔ پیارے بھائیو، خلاصہ جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ خلاصے میں باریک بینی کو سمجھیے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں آج بھی، اکثر و بیشتر ہر زمانے میں قیمتیں جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی کی بات ہوتی رہتی ہے، عورتیں کرتی ہیں، مرد کرتے ہیں، ہاں جی، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا۔ تو یہ قیمتیں جو ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑھی تھیں، ہاں جی۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا صحابہ نے کہ ہمارے لیے ان کی قیمتیں جو ہے نا وہ مقرر کر دی جائیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمتیں جو ہے وہ مقرر نہیں کی جا سکتی، ہاں آپس کی رضامندی میں لین دین کرو، لیکن یہاں بھی کھلا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کی رضامندی میں، جب لینے والا اور چیز فروخت کرنے والا دونوں ہی رضامند ہیں ایک قیمت پر، تو اس میں منافع لینا بیچنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، لا تأکلوا اموالکم بینکم، نہ تم کھاؤ دوسروں کا مال، بینکم آپس میں۔ ترجمہ کیا ہے؟ مومنو، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ نہ حق طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا، نہ حق طریقہ۔ اب ایک چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، بازار میں ہر دکان پہ اس کا ریٹ ہے 100 روپیہ، بڑی بھی کوئی مہنگی کرے گا 5 روپے زیادہ کر لے گا، 10 زیادہ کر لے گا، 20 زیادہ کر لے گا، 25 کر لے گا، 50 زیادہ کر لے گا۔ اب چیز خریدنے والا جو ہے اگر وہ راضی ہے اور وہ 150 روپیہ دے کے چلا جاتا ہے تو کوئی لین دین والوں کے اوپر، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بیچنے والا 50 کی بجائے وہ 500 روپیہ زیادہ مانگ لے، ایک تو اس کی دکان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوگی، دکان سے جو گراہک آیا ہے وہ ایک مرتبہ ہی آپ سے لے گا، دوبارہ اس کو کسی اور جگہ سے اس کے اصلی ریٹ کا پتہ لگا، دوبارہ وہ تمہاری دکان پہ نہیں آئے گا۔ اس طرح تمہاری دکان جو ہے نا وہ بند ہونے کے زیادہ امکان ہے، کاروبار تباہ ہونے کے زیادہ امکان ہے۔ ایک تو یہ خرابی ہے، اور دوسرا یہ ناحق طریقہ ہے۔ منافع لو، جائز منافع، اس میں 20-25 جتنی سمجھ آتی ہے نا کہ ریٹ اس کا تھوڑا زیادہ ہے یا اس کا تھوڑا کم ہے۔ کئی نفاست پسند بھی ہوتے ہیں، چیز لا کے اس کو پہلے صاف کرتے ہیں، وہ بھی مزدوری اس میں ڈال کے تھوڑی قیمت بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، اور کئی ویسے ہی قیمتیں تھوڑی تھوڑی بڑھا کے دیتے ہیں۔ تو وہ چیز خریدنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر وہ اس سے خرید لیتا ہے
راضی ہو جاتا ہے اس کے ریٹ پہ، پھر دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر بیچنے والا جو ہے حد سے زیادہ، اس کی ڈبل قیمت نہیں، ٹربل قیمت نہیں، 4 گنا زیادہ نہیں، 5 گنا زیادہ وہ لے رہا ہو، تو اس کو شرم چاہیے، یہ ناحق طریقہ ہے دوسروں کا مال کھانا۔ اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو اس کی اصلی قیمت کا، تجھے تو پتہ ہے نا، تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ناحق طریقے سے میں اس کا مال جو ہے نا حرام کرنا چاہتا ہوں۔ چیز تو تھی 100 روپے کی، بڑا میں زیادہ اس سے لیتا تو 150 لے لیتا، لیکن میں نے 500 اس سے لے لیا، اور پھر کہنے کو کہتے ہیں کہ یہ میں نے آج تو بہت ہوشیاری کیا، دیہڑی لگ گئی ہے۔ پیارے بھائی، یہ دیہڑی نہیں لگی، یہ دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہو، پھر اپنا بھی بیڑا گر کر رہے ہو۔ گراہک ایک مرتبہ آیا ہے، دوسری مرتبہ تمہاری دکان کے اوپر نہیں چڑھے گا، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی دوسری جگہ سے چیز خریدے گا، کبھی نہ کبھی تو خریدے گا، تو اس کو ریٹ کا پتہ لگ جائے گا، پھر دوبارہ وہ نہیں آئے گا، اور پھر اس کے ذہن و دماغ میں تمہارے لیے نفرت بھی بیٹھ جائے گی۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ قیمت جو ہے وہ پوری لی جائے، اللہ کو بھی راضی کیا جائے، گراہکوں کو بھی راضی کیا جائے، خود بندہ اطمینان میں رہتا ہے۔ بڑی بھی زیادہ کرنی ہے تو تھوڑی سی زیادہ ہو بات جتنی سمجھ میں آتی ہے، لیکن 5 گنا زیادہ کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔